بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ سب خیر خیریت ہے؟ خوش باش اچھے ہیں؟ آج بہت دن کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے نا، تو سردیاں بھی آ گئی ہیں، مونگ پھلیاں کھا رہے ہوں گے، گجک کھا رہے ہوں گے، چلگوزے تو خیر بہت مہنگے ہیں بھائی، بہت مہنگے ہیں۔ میں نے بھی کسی کے گھر گئی تھی تو وہاں چند کھائے تھے۔ اچھا جی، آج ہم جو اپنا آپ کو کہانی سنائیں گے وہ گھر بساؤ آؤ گھر بسائیں کے سلسلے کی، تو اس میں بڑا اچھا کیا ایک الجھن ہے، اور وہ میں آج آپ سے شیئر کروں گی کہ جو مجھے ہمیشہ تنگ کرتی ہے، کہ اور مجھے اس کا صحیح جواب نہیں ملتا کہ کیا ہے۔ اور میری الجھن یہ ہے، روشن مستقبل کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ فی زمانہ روشن مستقبل کی جو دلیل ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ بچے کو پڑھاؤ، لکھاؤ اور اس کی نشوونما کرو، تربیت کرو، اور پھر ڈگریاں حاصل کرو، ہائی پرسنٹیج حاصل کرو۔ ایک تو ہائی پرسنٹیج نے آج کل سب کو ہائپر کر دیا ہے، ماں باپ کو پریشان کر دیا ہے۔ اب وہ ڈگریاں ہائی پرسنٹیج پہ حاصل کرنے کے لیے چاہے بچوں کو دن اور رات محنت کرنی پڑے، یا اگر وہ محنت نہیں کر سکتے اور پیسہ بھی بہت ہے تو جعلی ڈگریاں بھی لے سکتے ہیں اور اپنے نمبر بھی بڑھوا کر ڈگریاں حاصل کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ڈگریوں کے اوپر جو ہے وہ پھر باہر جانے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنا مستقبل روشن بنانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے دیار غیر چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، ہم نے اپنے بچے کو روشن مستقبل کرنے، تابناک مستقبل کے لیے باہر بھیج دیا۔ لیکن ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کی کتنی وہ ہوتی ہے، ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے، کس طرح وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں، ایک نئی زندگی کا وجود آتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جس دن سے وہ بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے اس دن سے ماں باپ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ ہم اس کی تربیت کیسے کریں گے، ہم اس کو تعلیم کیسے دیں گے، ہم اسے کیا بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، کیا بنائیں گے، باہر بھیجیں گے، ہم کیا کریں گے۔ یعنی وہ اسی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور اپنی تمام طاقت، تمام توانائی، تمام وسائل جو ہیں اس بچے کی نشو و نما پہ، پرورش پہ، دیکھ بھال پہ، تعلیم پہ، تربیت پہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھے سے اچھا اسکول، انگلش میڈیم تو ہمارے حواسوں پر چھا چکا ہے، تو انگلش میڈیم اسکول میں فیسیں چاہے اس کی کتنی بھی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کر کے ماں باپ دن رات محنت کر کے اس بچے کو تعلیم دلواتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ مستقبل اصل میں ہے کیا؟ مستقبل تو غیب ہے، غیب کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ ہم جب انہیں باہر بھیج دیں گے تو وہ ایک بہت ہی کامیاب اور تابناک مستقبل لے کر آئیں گے۔ لیکن ماں باپ اس وقت جب انہیں اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے اعضاء کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کی ایج پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، ان کے وسائل کم ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ کمزور ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ اپنے کام بھی بآسانی اس تندہی سے نہیں کر سکتے، اس طاقت سے نہیں کر سکتے جو وہ جوانی میں کیا کرتے تھے۔ تو اب جب انہیں اپنے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کی پیری میں یعنی بڑھاپے میں ان کے کام آئیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، تو اس وقت جو ہے بچے اپنا مستقبل روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے جو ملک پہ جاہلوں کا ٹولہ حکومت کرتا ہے، اور ہمارے ملک میں جو اتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، تو وہ کس لیے ہیں؟ وہ اسی لیے ہے نا کہ ہم نے اپنے بچوں کا یعنی بہترین دماغ، ان کا ہمارے جو بہترین ہم نے پیسہ جمع کیا تھا وہ، یعنی ان کی طاقت، ان کا علم، ان کا دماغ، جو بہترین چیز ہمارے پاس سرمایہ جو تھا، جو بہترین خزانہ اللہ نے ہمیں دیا تھا کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کرتے، ہم نے وہ اٹھا کے بڑی عزت سے باہر بھیج دیا۔
اب کیا ہو رہا ہے، جو ہمارا بہترین دماغ، بہترین طاقت، کیونکہ ہمارے الحمدللہ ابھی ہمارے ہاں شراب اور نشہ اتنی وہ نہیں فراوانی سے استعمال ہو رہا ہر گھر میں، ابھی بھی اللہ کی عبادت اور روزہ نماز جو ہے وہ گھروں میں قائم ہے، تو بچے جو ہے ان کا کردار ابھی اتنا خراب نہیں ہوا ہے، تو وہ اعلیٰ کردار، وہ اعلیٰ تعلیم، وہ اعلیٰ صحت، وہ سب جو ہے ہم دوسرے ملک میں بھیج دیتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے دیکھو مغرب کتنی ترقی کر رہا ہے، مغرب میں کتنی ایجادیں ہو رہی ہیں، مغرب کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو وہ پہنچا کس کے بلبوتے پہ؟ وہ ہمارے بچوں کے دماغوں پہ، ہمارے بچوں کی قابلیت اور ہمارے بچوں کی جو کردار تھا اس کی وجہ سے ان لوگوں نے اتنی ترقی کی ہے اور ترقی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ پسماندہ ملکوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اور اب تو بھائی اللہ کے فضل سے ہمارا جو ہے، ہمارے ہاں بھی اولڈ ہوم جو ہے اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اب بوڑھے والدین، کمزور والدین جن کے پاس نہ پیسہ ہے نہ کچھ ہے، ان کو اولڈ ہاؤس میں والدین کو بچے خود جمع کرا دیتے ہیں، کچھ عرصے تک تو وہ پیسے بھیجتے ہیں اور وہ ادارے میں ان کا خرچہ اٹھاتا ہے، اس کے بعد وہ روشن مستقبل کی جو روشنی ہے وہ ان کو خیرہ کر دیتی ہے، اور بچے بھول جاتے ہیں کہ وہ والدین جنہوں نے اس مقام تک پہنچایا ہے وہ کس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں خود اولڈ ہومز میں ہو کر آئی ہوں، اور میں نے ان والدین کو دیکھا ہے، اور ان کے جو ان کی حسرت، ان کی یاس، ان کی آنکھوں کی جو اداسی ہے وہ دل چیرنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ سب ہمارے ہاں مغرب کی روشنی آ گئی ہے، اور ہماری جو روشنی تھی وہ ہم نے مغرب کو بڑی خوشی سے اپنے ہاتھوں سے دے دی ہے۔ آپ نے وہ قصہ ضرور سنا ہوگا، ایک بوڑھی عورت تھی، غریب عورت تھی، گاؤں کی عورت تھی، اور وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی، چودھریوں کی، مزاروں کی، اور یہ ان لوگ ملکوں کی، ان لوگوں کی ڈانٹے پھٹکارے، سزائیں، تشدد، یہ سب سہتی تھی، اور اس نے پیسہ 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 پائی پائی جوڑ کے اپنے بچے کو تعلیم دلوائی، اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور اس کے بعد اس کا بچہ بھی اپنا مستقبل روشن کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ اب باہر جا کے وہ لڑکا جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں تو بڑی خدمت کر رہا ہوں اپنی ماں کی، ہر مہینے ایک چیک جو ہے وہ لفافے میں رکھ کے اپنی ماں کو ڈاک سے بھیج دیا کرتا تھا۔ ماں جو ہے وہ اس کو چوم چاٹ کے سنبھال کے رکھ دیتی، ہائے میرے پتر دل چٹھی آئی ہے، آئے میرے پتر چٹھی مینو یاد کیتے میں چٹھی بھیجی ہے، وہ یہ چوم چوم کے خط لکھتی رہی، اور کیا ہوا، اس کے اعضاء مزید کمزور ہوتے گئے، پھر تو چودھری نے بھی اس کو نکال دیا کہ جس کے پاس طاقت ہی نہیں رہی وہ کیا کام کرے گی، وہ کس مشکل سے اپنا وقت گزارتی رہی، اور آخر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کا بیٹا ہر مہینے وہ چیک تو بھیجتا رہا، وہ جمع ہو گئے۔ مرنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی دیکھیں اس خط میں بیٹے نے کیا لکھتا رہا ہے، تو دیکھا اس میں سے چیک نکلے۔ اب کیا اس کے بیٹے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی ماں ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ نہیں ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ گاؤں کی سیدھی سادی ان پڑھ، چٹی ان پڑھ عورت ہے؟ تو کیا اس نے کبھی اپنی ماں کے خیریت لینے کی کوشش کی؟ کسی اپنے سنگی ساتھی سے، کسی دوست سے پاکستان آنا جانا تو بہت آسان ہے، کبھی اس نے اپنی ماں کی خیریت لی؟ کیا کبھی وہ اپنے روشن مستقبل کی چکا چوند سے چند دن کے لیے وقت نکال کر اپنی ماں کی خیریت لینے آیا؟ نہیں آیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو باہر بچے گئے ہیں ان کے ہی والدین جو سفر کر رہے ہوں، تکلیف اٹھا رہے ہوں، بلکہ جو یہاں رہ گئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ذرا سا یہ آپ سب کو میں یہ ایک خیال آپ کو دے رہی ہوں، ایک سوال آپ کو دے رہی ہوں کہ اس پہ ضرور غور کیجیے گا کہ کیا بہتر مستقبل اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے میں ہے، یا روشن مستقبل باہر جا کے دوسرے ملکوں کو ترقی یافتہ کرنے میں ہے؟ دیکھیے میں پہلے بھی آپ کو یہ اپنے ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ میرے بھائی کو بھی 2 دفعہ ایئر فورس سے ڈیپوٹیشن پہ جانے کا باہر موقع ملا، دوسرے ملک جانے کا، لیکن میرے بھائی نے منع کر دیا۔ دیکھیے یہ بہت بڑی قربانی تھی جو میرے بھائی نے دی، کہ انہوں نے باہر جانے سے اس لیے منع کر دیا کہ وہ واحد ایک ہی بیٹا تھا میری ماں کا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بوڑھے والدین کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا، میری شادی ہو گئی، تو پھر اس کے بعد اللہ نے ایک موقع اور بھائی کو فراہم کیا، اور وہ سعودی عرب اپنے بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ حالانکہ اگر وہ پہلے جاتے تو ان کو تنخواہ بہت زیادہ ملتی، اور ان کے بچوں کی جو ہے اسکولنگ اچھی ہوتی، پرورش اچھی ہوتی، لیکن میرے بھائی نے
فوقیت دی اپنے بوڑھے والدین کو، اپنی اس بہن کو. لیکن آج کیا ہوا، اللہ نے ان کی قربانی جو ہے وہ قبول کی. ان کے بچے ماشاءاللہ بہت اعلیٰ مقام پہ ہیں، بہت اچھی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اپنے ماں باپ کی روایت کو قائم کرتے ہوئے اپنی ماں کی اسی طرح دیکھ بھال کر رہے ہیں، اسی طرح ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور انہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے. انہوں نے امریکہ میں رہ کے بھی اپنی والدہ کو اولڈ ہوم میں نہیں بھیجا ہے. ان کی ماں بہت عزت سے اپنے بیٹوں کے پاس رہتی ہیں. تو یہ ہے جو ہمارا مستقبل ہے، ہماری روایت ہے، ہمارا کلچر ہے کہ والدین کی آپ جتنی عزت کریں گے، جتنی خدمت کریں گے، وہی آپ کا روشن مستقبل ہوگا. کسی اور کی خدمت کرنے سے یا کسی اور ملک کی ترقی کرنے سے آپ کا روشن مستقبل نہیں ہوگا. اور ایک اور چھوٹی سی بات میں کروں گی کہ جو جوان اپنے ملک میں نہیں کما سکتا، وہ باہر جا کے بھی نہیں کمائے گا، باہر کی سختیاں جھیلے گا. سڑی ہوئی دھوپ میں وہ ٹرینیں چلائے گا، چھتوں پہ بلڈنگیں بنائے گا، سب کرے گا، کنویں کھودے گا، سب ہے. پورے دوسرے ملکوں میں جو ہے ہمارے جوان جاتے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ کون بھگتتا ہے؟ اس کا خمیازہ ان کی وہ جوان بیویاں جو ہے وہ کبھی سسرال میں، کبھی میکے میں، کبھی ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے، کبھی کیسا سلوک ہو رہا ہے. بہرا روی بھی پھیل جاتی ہے. اور وہ جوان جو بیچارہ، میرے پاس فون آتے، میڈم ہمیں بتائیں، آنٹی ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. ہماری بیوی کہتی ہے کہ واپس آؤ، ہماری ماں کہتی ہے کہ وہیں کماؤ، ہم کیا کریں؟ بیوی بچوں سے بھی دور، ماں باپ سے بھی دور، کمانے کے لیے. تو کیا پیسہ ہی ہماری زندگی کا محور ہے؟ کیا پیسہ ہی ہمیں خوشی اور سکون دے سکتا ہے؟ دیکھیے، گڈھا کھود لیں، مزدوری کر لیں، اپنے ملک میں رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں. آپ کے بچوں کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے آپ کے پیسے سے، آپ کے اسٹیٹس سے، آپ کے وقت کی، آپ کی محبت کی، آپ کی شفقت کی، اور آپ کے ساتھ کی. جتنی آپ کے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہے، اتنی اور کسی کو نہیں ہے. تو یہ میرا پیغام ہے آپ سب سے، کیونکہ میں محبت کرتی ہوں، میں اپنے جوانوں سے بہت محبت کرتی ہوں. اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں، دل چاہے تو اس کے اوپر عمل کیجیے گا، نہیں تو ہم کہانیاں سنتے رہتے ہیں. یہاں سے سنیے گا، یہاں سے اڑا دیجیے گا، اور اپنی زندگی بہت خوشحال بنائیے گا. آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں میں، بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.